أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے درس کا آغاز جو ہے اس سیڈنگ سے، مطلب پیج نمبر 94، غسل، کفن، نماز میت اور دفن کا وجوب۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ 531 میں کہہ رہے ہیں مسلمان کا غسل، حنوط، کفن، نماز میت اور دفن خواہ وہ اثنا عشری شیعہ نہ بھی ہو، اس کے ولی پر واجب ہے۔ ضروری ہے کہ ولی خود ان کاموں کو انجام دے یا کسی دوسرے کو ان کاموں کے لیے معین کرے، اور اگر کوئی شخص ان کاموں کو ولی کی اجازت سے انجام دے تو ولی پر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، بلکہ اگر دفن اور اس کی مانند دوسرے امور کو کوئی شخص ولی کی اجازت کے بغیر انجام دے تب بھی ولی سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اور ان امور کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر میت کا کوئی ولی نہ ہو یا ولی ان کاموں کو انجام دینے سے منع کرے تب بھی باقی مکلف لوگوں پر واجب کفائی ہے کہ میت کے ان کاموں کو انجام دیں، اور اگر بعض مکلف لوگوں نے انجام دیا تو دوسروں پر سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو تمام مکلف لوگ گناہگار ہوں گے، اور ولی کے منع کرنے کی صورت میں اسے اجازت دینے کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ سب سے پہلے بات کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے کہ جو ہے نا اسے اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اسے غسل، حنوط، کفن، میت، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے اور پھر اسے دفن کیا جائے، چاہے وہ شیعہ ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس تمام جتنے بھی انسان ہیں ان سب پر یہ چیز ہوتی ہے، اگر جیسے یہ سنی ہے جو اسلام پر وہ ہے، اسلام کے مطابق۔ ٹھیک ہے، اب اس میں وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہے نا، یہ ساری ولی جو ان سے سرپرست ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے گھر کا، اس پر یہ چیزیں کیا ہیں، یہ واجب ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مرد کر دیتا ہے یا کوئی لوگ اس کی اجازت کے ساتھ کر دیتے ہیں تب بھی کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ولی اجازت نہیں دیتا اور دوسرے لوگوں میں سے بھی کوئی جو ہے اس کا غسل و کفن نہیں کرتا، یا پھر کوئی ایک جو اس کا ایک شخص ایسا ہے کہ غسل و کفن کر دے، تو اس کا مطلب باقی سب پہ بھی جو ہے نا پھر واجب نہیں ہوتا، باقی سب اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں کر رہا تو یہ پھر کیا ہو جائے گا، گناہ گار ہو جائیں گے سارے، اور اس میں جو ہے پھر ولی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ کوئی لاوارث لاش پڑی ہے یا کچھ بھی، تو اسے وہ دفنا دے، تو پھر یہ کیا ہے، ایک ثواب بھی ہے، اور یہ کیا ہے، اس پر اس ٹائم پہ واجب بھی تھا اور اس نے اپنا واجب کیا کیا، پھر پورا کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تجہیز و تکفین کے کاموں میں مشہور ہو جائے تو دوسروں کے لیے اس بارے میں کوئی اقدام کرنا واجب نہیں، لیکن اگر وہ ان کاموں کو ادھورا چھوڑ دے تو ضروری ہے کہ دوسرے انہیں پایہ تکمیل تک، یعنی اینڈ تک تمام کریں، ساری چیزیں اس کی مہیا کریں، اسے پورا کریں اور اس کو غسل و کفن دیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کو اطمینان ہو کہ کوئی دوسرا میت کے کاموں میں مشغول ہے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ میت کے کاموں کے بارے میں اقدام کرے، لیکن اگر اسے اس بارے میں محض شک یا گمان ہو تو ضروری ہے کہ اقدام کرے۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، اسے نا اس چیز کا تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ پتہ نہیں کوئی کر رہا یا نہیں کر رہا، تو اگر اسے کسی کو شک بھی ہے نا تو وہ پھر کیا کرے گا، خود جو ہے نا ان کاموں کو انجام دے گا۔ اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ میت کا غسل یا کفن، نماز یا دفن غلط طریقے سے ہوا ہے تو ضروری ہے کہ ان کاموں کو دوبارہ انجام دے، لیکن اگر اسے باطل ہونے کا گمان ہو یا شک ہو کہ درست تھا یا نہیں تو پھر اس بارے میں کوئی اب یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں اگر اسے اس بات کا یقین ہے نا کہ جو غسل و کفن دیا یا جو کیا وہ غلط تھا تو پھر واجب ہے کہ وہ دوبارہ سے اسے غسل و کفن دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے اس بات کا صرف شک اور احتمال ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ سے اس کو غسل و کفن دیا جائے۔ اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں عورت کا ولی اس کا شوہر ہے، اور اس مورد کے علاوہ وہ اشخاص کے جن کو میت میں میراث ملتی ہے، یعنی وراثت ملتی ہے، میت کے وارث ہیں اسی ترتیب سے جس کا ذکر میراث کے مختلف طبقوں میں آئے گا، اور مردوں کا ہر طبقہ عورتوں پر مقدم ہے۔ میت کا باپ میت کے بیٹے پر، میت کا دادا اس کے بھائی پر، میت کا پدر اس کی مادر، پدر مادر یعنی ماں باپ، بھائی پدری بھائی یا پدری یعنی سگا بھائی
یا ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے سگا بھائی ہو، اس کے صرف پدری بھائی یا مادری بھائی پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نا ترتیب بتا رہے ہیں کہ کون سے لوگ جو ہے نا دوسروں پر مقدم ہوں گے اور کون سے نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بس آپ لوگوں نے یاد کر کے آنا ہے، میں نے آپ لوگوں سے یہ اس کی ترتیب سننی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے اس کا پتری بھائی اس کے مادری بھائی پر اور اس کے چچا کے اس کے ماموں پر مقدم ہونے میں اشکال ہے، ٹھیک ہے۔ چچا ماموں کا یہ سارے جو ہے نا ان کا مقدم ہونے پر کیا ہے، اشکال ہے، یہ اینڈ پہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، سب سے پہلے ضروری ہے، میں پورا کر کے پھر بتاتی ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں احتیاط کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر ولی ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں سے کسی کی اجازت کافی ہے، کسی ایک کی بھی۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سارے جو ان سے لوگ ہیں نا ان پر کیا ہے کہ یہ لوگ آگے ہوں تو زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جیسے جنہیں میراث ملتی ہے نا، جیسے اپنے سگے بھائی ہو گئے یا پھر اپنا بیٹا یا پھر اپنے کوئی ماں کی طرف سے بیٹا یا باپ کی طرف سے بیٹا، یہ سارے جو ہیں پھر یہ اقدامات کریں گے، ٹھیک ہے۔ مشکل نہیں ہے زیادہ، اگر غور سے پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں نابالغ بچہ اور دیوانہ میت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے ولی نہیں بن سکتے۔ اس طرح وہ شخص بھی جو اس طرح غیر حاضر ہو کے خود یا کسی شخص کو مأمور کر کے میت سے متعلق امور کو انجام نہ دے سکتا ہو تو وہ بھی ولی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عاقل شخص ہو اور وہ ہو کہ جو خود سرپرست اگر ہے تو خود سر پر موجود ہو، تو پھر کیا ہے اسے غسل و میت دے گا۔ کسی اور کو مطلب جیسے کال کر لیں یا کہیں کہ بھائی اسے کرا دو اسے، تو ایسے نہ کرے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔